اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں، پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 دن ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا، پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اپنے پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے، لہٰذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں۔ میں عنقریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا رستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں، انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا۔ بچڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے۔ اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ بولے، اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے۔ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔